قوم لوط، جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو دنیا میں کسی نے نہ کی تھی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ کیا یہ اس دور کے رسم و رواج کے برعکس کام تھا یا پھر کسی شیطانی کام کو فروغ دینا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ آپ کی پیدائش عراق کے ایک شہر عر میں ہوئی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ لوط علیہ السلام کے والد بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی میں نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط کے بہت سارے معجزات ہیں، اور ان خوبصورت معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کے سوتے، اس پتھر پہ آپ کے سر کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس نہایت خوبصورت 5 شہر آباد تھے، جن میں ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہی تھی۔ یہ شہر نہایت سبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی۔ لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، میوے، پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے آس پاس کے لوگ بھی وہاں سے معاش اور غذا کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کو بالکل پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے اناج، پھلوں اور سبزیوں پر صرف اور صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کے محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات کو لوگوں نے بہت توجہ دی۔ دوسرے ہی دن ابلیس جوان لڑکے کی شکل میں آیا اور انہوں نے اپنی عورتوں کے بجائے مردوں سے فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تو ایسا کرو، جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم زبردستی ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گئی تھی۔ یہاں کے بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، ہر طبقے میں، ہر گھر میں یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بھری محفل میں لوگ اس فحاشی کے کام کو کرنے سے نہیں شرماتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت، ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ لوگ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس عمل پر توبہ کا حکم دیا۔ حضرت لوط نے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط اہل سدوم کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔
انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں یوں ہی برا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈیل دے رکھی تھی، تو انہوں نے ایک دن حضرت لوط سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، اور لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کیا، اور یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ حضرت لوط کے گھر تشریف لے آئے، اور پھر جب حضرت لوط نے ان خوبصورت نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے قوم کے لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو نہ جانے اہل سدوم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا، اور وہ آپ پر ایمان نہ لائی تھی، اور وہ دراصل ایک منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کے وہ کہنے لگے کہ تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس کا تمہیں خوب علم ہے۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک فعل بد کے عادی ہو چکے تھے۔ حضرت لوط کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے دروازے بند کر دیے اور مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کی دیواریں چڑھنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب حضرت لوط اپنے مہمان کی عزت کے خیال سے زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ فرشتوں نے ان کی بے بسی دیکھ کر حقیقت سے پردہ اٹھایا اور کہا کہ یہ لوگ آپ تک نہ پہنچ سکیں گے، لہٰذا ابھی کچھ رات باقی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کے ہمراہ یہاں سے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھے گا۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھے، لہٰذا حضرت جبریل نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا ان کو مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچایا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور اپنی قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پہ دے مارا، جس کے بعد ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلیاں، مینڈک زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سال کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹس نے یہ اندازہ لگایا اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا ان کے بت آج بھی بحر مردار کے آس پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت رہیں گے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے
اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔